السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے، سوال جواب کے جمعرات کو ہونا تھا، سفر کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے، اور تاریخ جو ہے وہ 24 نومبر 2023 ہے۔ سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ مسجد میں بچوں کو لانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جن صاحب نے سوال کیا ہے پہلے وہ حدیثیں نقل کر دیتے ہیں تاکہ پوری بات ہی واضح ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت حسن یا حسین آپ کے اوپر چڑھ گئے۔ اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، یہ گھر کا واقعہ ہے، مسجد کا واقعہ ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے ایک نواسی کو آپ گود میں اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ مسجد کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول لے کر نہیں آئے تھے، بچی آ گئی۔ نمبر تین، ایک حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو مختصر کر دیتے تھے جب بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی۔ یہ ان ماؤں کا واقعہ ہے کہ جو بچوں کو گھر میں چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی، مجبوری درجے میں اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بچے کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے تینوں حدیث کا ذکر کر دیا۔ لانا الگ ہے اور بچے کا مسجد میں آ جانا الگ ہے۔ اس میں جو فتاوے کی شکل ہے وہ تین ہے۔ ایک یہ ہے کہ بچے کو لانا جائز ہے، ایک یہ ہے بچے کو لانا ناجائز ہے، اور ایک یہ ہے کہ بچے کو لانا مکروہ ہے۔ جائز ان بچوں کو لانا ہے جو بچے اس بات کو سمجھتے ہوں کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر شور شغاب نہیں کرنا چاہیے، اور خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، شور نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیشاب پاخانہ بھی یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں تو پھر اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے عمر کو لاؤ، اتنے، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں کہ 5 سال 6 سال میں سمجھ لیتے ہیں بات کو، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو 8-9 سال کے بھی شرارت کرتے ہیں۔ تو عمر کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے، بچوں کی ذہنیت کے لحاظ سے۔ تو دو باتیں اس میں ہیں، اگر ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں اور مسجد کا احترام سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بھاگنا نہیں چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے بچوں کو لانا جائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ بچے جن کو لانا ناجائز ہے، پتہ چلا یہ بچے، جو بچے اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ مسجد میں آنے کے بعد خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، بھاگتے ہیں، آواز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بھلے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پیشاب پاخانہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسجد کا جو احترام بنیادی طور پر وہ ان کو نہیں معلوم ہے، ایسے بچوں کو لانا ناجائز ہے۔ بچوں کو لانا مکروہ کب ہے؟ مسجد کے احترام کو نہیں جانتے، گرچہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن احترام نہیں ہے، دوڑتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کا لانا مکروہ ہے۔ تو بچوں کے بارے میں یہ بات ہے۔ اب وہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے بچے کو، اپنی مسجد کو پاگل اور بچوں سے بچاؤ، صراحتاً حدیث ہے یہ، بعد میں 7 سال کا ذکر بھی ہے۔ تو اگر بچے کے اندر، جیسا میں نے کہا کہ ناپاکی پاکی کا خیال نہیں ہے، مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے، یہ نماز کی جگہ ہے، اگر ان دو باتوں کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسے بچے کو مسجد میں لانے سے جو حدیث منع کی گئی ہے وہ ان بچوں سے متعلق ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے بچوں کے بارے میں۔
पूछा गया है कि विरासत में मरने वाले के भाई बहन का हिस्सा कितना होता है। ये बात गलत है अगर आपको मालूम है कि हर हाल में भाई बहन का हिस्सा होता है। मरने वाले के भाई बहन का हिस्सा उस वक्त होता है कि जब मरने वाले की नरीना औलाद यानी लड़का मौजूद न हो और भाई ही उसके बाद हो, बाप भी मौजूद न हो, दादा भी मौजूद न हो, तो ऐसी शक्ल में फिर भाई का हिस्सा बनता है। अगर मरने वाले के नरीना औलाद मौजूद नहीं है और अगर औलाद मौजूद है लड़का, तो फिर भाई बहन वगैरह को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। पूछा गया है हालात हाज़िरा में मुसलमानों के मसाइल का हल क्या है। तो बहुत बड़ा सवाल है, पूरी तकरीर है। दो बातें इसमें करना चाहता हूं मुख्तसरन। मसले का हल दो तरीके से हो सकता है। एक ये है कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें और अल्लाह आपके मसाइल को डायरेक्ट इंटरफेयर करके, मुदाखलत करके मसला आपके फेवर में कर दे। अल्लाह राज़ी कब होता है किसी कौम से? जब उसके अंदर तीन सिफत पाई जाती है। पहली चीज, वो कौम फराइज को नहीं छोड़ती है। दूसरी, वो कौम हराम के करीब नहीं जाती है और लोगों के हुकूक मानती। अगर ये तीन चीजें पाई जाती हैं तो अल्लाह फिर उस कौम से राजी हो जाता है और उस कौम के फेवर में मसले को कर देता है। ये एक तरीका मसले का हल करने का है। दूसरा, असबाब ज़ाहिरी के जरिए मसला हल किया जाता है। असबाब ज़ाहिरी से मुराद ये है कि अगर भारत के सिलसिले में आप बात करना चाहते हैं तो 18 से 20% मुसलमान यहाँ पाए जाते हैं। 15% हम पकड़ लेते हैं कि 15% मुसलमान भारत में पाए जाते हैं। तो 15% लोगों को आलिम हो जाना चाहिए, कम से कम 15% को हाफिज हो जाना चाहिए, 15% को इंजीनियर हो जाना चाहिए, 15% को डॉक्टर हो जाना चाहिए, 15% को IAS PCS, हर अच्छी जगह पर 15% मुसलमान हो जाएं। तो इसका मतलब असबाब ज़ाहिरी में आप मुकम्मल हो गए और तब अपना मसला आप हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के हालात ऐसे हैं कि हर अच्छी जगह पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, मौलवी, हाफिज सब अच्छी जगह पर मुसलमानों का फीसद 3% को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 3 से 5% मुसलमान जो हैं वो अच्छी जॉब में और अच्छी डिग्री में है। लिहाजा असबाब ज़ाहिरी में मसला इसलिए नहीं हल हो रहा है। और चूंकि हराम से बच नहीं रहे हैं, फराइज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, लोगों के हुकूक मारे जा रहे हैं, लिहाजा अल्लाह भी राजी नहीं है। इस दोनों वजह से आपके मसले हल नहीं हो पा रहे हैं। वल्लाहु आलम। पूछा गया है कि इस्लाह मुआशरा के लिए इतनी कोशिशें नाकाम क्यों हो रही हैं। देखें, आज हमारे जुमा का टॉपिक भी इंशाल्लाह यही रहेगा कि मुस्लिहीन यानी जो चाहते हैं कि मुआशरा अच्छा हो जाए, मुस्लिहीन अपने आप की इस्लाह करें सबसे पहले, तब मसला क्या होगा, हल होगा। अगर जो लोग दावत का काम करते हैं, जो लोग तकरीरें करते हैं, इस्लाह मुआशरा पर बातें करते हैं, अगर उनके अंदर वो सिफत मौजूद नहीं है तो फिर ऐसी शक्ल में इस्लाह मुआशरा के चांसेस कम हैं। दूसरी वजह यह है कि एक तबका इस्लाह मुआशरा की बात कर रहा है, दूसरा तबका इन तमाम टॉपिक पर कोई बात ही नहीं करता है। उसको तो सिर्फ ये है कि औलिया अल्लाह के झूठे सच्चे किस्से सुना देना है, लोगों को कब्र के करीब कर देना है और झूठे वाकयात, करामातें बयान करना है। लिहाजा ये दूसरी वजह है कि मुआशरे की इस्लाह नहीं हो पा रही है। सवाल किया गया है कि मौलाना साहब बरेलवी उलमा रद्द शिर्क और रद्द बिदअत पर किताब क्यों नहीं लिखते। ये एक हकीकत है कि पिछले 100 साल में कोई भी ऐसी किताब मुस्तनद मौजूद नहीं है जो रद्द शिर्क और रद्द बिदअत पर हमारे बरेलवी उलमा की तरफ से लिखी गई हो। लिखते इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो चीजें जो मुआशरे में शिर्क हो रहा है, बिदअत हो रही है,
یا حرام کام ہو رہا ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد یا بہت بڑا کام وہی لوگ کر رہے ہیں، لہذا وہ اس کے خلاف نہ بول پاتے ہیں اور نہ کتابیں لکھ پاتے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ ہے کہ ایک بارات میں ڈی جے اور ڈانس گیا، اس میں ایک بریلوی عالم بھی موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بریلوی عالم سے آپ کبھی بھی کہیں کہ آپ ڈانس کے خلاف اور ڈی جے کے خلاف تقریر کریں تو وہ کیسے کر سکتا ہے بیچارہ وہ، کیونکہ وہ خود اس میں کیا ہے، انوالو ہے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ اور ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ پوچھا گیا قبر میں میت کو اتارنے کے بعد بعض لوگ قبر کے اندر کیوڑا ڈالتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، اور جب تختہ یا پٹرا یا پٹی لگا دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنے کے وقت بیر کے کانٹے وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے بات کر لیتے ہیں کیوڑا اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 1، جو بیر کا معاملہ ہے، بیر کی ٹہنی ڈالنا، یہ حقیقت میں اس علاقے میں شروع ہوا سب سے پہلے جہاں پر قبر کو تازہ دیکھ کر ایک جانور ہوتا تھا جس کو یو پی کے علاقے میں بجو کہتے ہیں، وہ قبر کو کھودتا تھا اور لاش کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے یہ بیر کی ٹہنی کانٹے والی ڈالی گئی تاکہ وہ اس میں گھسنے نہ پائے۔ اب لوگوں نے اس وقت تو اس وجہ سے کیا، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ دفنانے کا ایک کوئی حصہ بن چکا ہے، شریعت کا کوئی حصہ، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال کیا گیا ہے کہ قبر کے اوپر ٹہنی لگا دیتے ہیں یا درخت لگا دیتے ہیں کہ درخت اگر ہرا رہے گا تو مردے کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لیں، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ 2 قبریں تھیں اور دونوں میں عذاب ہو رہا تھا۔ پتہ چلایا گیا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی یہ بات کہ ایک میں وہ بندہ دفن ہے جو اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے بعد درخت سے ایک ٹہنی توڑی اور دونوں قبروں پہ ٹہنی گاڑ دی گئی۔ وہاں سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ درخت پر اگر قبر پر اگر ٹہنی یا درخت لگا دیا جائے تو عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات ایک دم غلط ہے۔ وہ عذاب سے محفوظ ہونے کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگنا تھا، نہ کہ اس ٹہنی میں کوئی کمال تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سنت طریقہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے بعد، اس واقعے کے بعد، سارے صحابہ جب کسی کو دفناتے تو وہ ٹہنی ضرور لگاتے۔ انہوں نے کبھی ٹہنی نہیں لگائی۔ پتہ چلا یہ ایک حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ حدیث ہونا الگ ہوتا ہے، سنت ہونا الگ ہوتا ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حدیث پر جب لگاتار عمل کیا جائے تو وہ معمول بن جاتا ہے، اسی کو سنت طریقہ کہتے ہیں۔ اور محض حدیث کا ہونا کوئی اس لحاظ سے حیثیت نہیں ہوتا کہ وہ عمل لگاتار کیا جائے۔ ایک بات مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پہ سفر کے حالت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ یہ حدیث ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کو کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، کیونکہ معمول نہیں رہا۔ اس کے بعد کبھی لوگوں نے اس کو اپنایا نہیں، تو حدیث آتے ہی اس بات کو نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حدیث ہے لہذا یہی سنت ہے۔ حدیث الگ چیز ہوتی ہے اور سنت الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 15 شعبان کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قبرستان گئے اور وہاں پر جا کر کے جو لوگ انتقال کر گئے تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ گھر کے یہ حدیث ضعیف ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے حدیث صحیح مان لیتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اکیلے گئے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو چیز شریعت میں تھی آپ نے اکیلے کیوں کیا لوگوں سے چھپا کر کے؟ کیونکہ نبی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ آپ ایک کام کریں اور امت سے چھپا لے جائیں۔
نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد بھی 15 شعبان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ کو اور خود بھی قبرستان جانا چاہیے تھا. کبھی آپ زندگی میں نہیں گئے، نہ صحابہ کبھی گئے 15 شعبان کو. لہذا لوگوں نے اس کو حدیث سے دیکھا، حدیث ہے، لیکن یہ معمول نبی بھی نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد شعبان میں بھی اگر آپ یہ کرتے تب یہ سنت بنتی. کبھی نہیں گئے، کسی کے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور جو گئے ہیں وہ حدیث بھی ضعیف ہے. ہم نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں، تو بھی وہ حدیث ہے، سنت طریقہ نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب گھر کیسا بنائیں؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کی اور مکان بنانے کی وسعت رکھی ہے تو گھر بناتے وقت 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، گھر کا جو مین دروازہ ہے وہ ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے گھر کی عورتوں کی بے پردگی نہ ہو، ایسا ڈیزائن کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، اگر گھر میں باہر کے لوگ بیٹھے ہوں تو اگر عورتیں گھر کے باہر گئی ہوئی ہوں، بازار گئی ہوں یا کہیں بھی گئی ہوں، وہ اگر واپس آئیں گھر میں تو آنے والے مہمان کو یہ پتہ نہیں چلے کہ عورتیں کہاں سے اندر آ گئیں اور وہ عورتیں اندر داخل ہو جائیں. نمبر 3، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر گھر میں مہمان آئیں گے تو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ گھر کی عورتوں سے ان مہمانوں کی بے پردگی نہ ہو. نمبر 4، ایک دم نہیں ہے ہم لوگوں کے یہاں، حالانکہ غیروں کے یہاں یہ بات ہے کہ گھر میں ایک چھوٹی سی جگہ وہ اپنی پوجا کے لیے بناتی ہیں. مسلمانوں میں یہ عادت نہیں پڑی کہ گھر میں کوئی ایک چھوٹی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر عورتیں اپنی نماز چھپ کر کے پڑھ سکے، لوگوں کے سامنے نہ آئیں. ان 4 باتوں کا خیال رکھا جائے تو یہ اسلامی طرز کا گھر کہلائے گا. پوچھا گیا ہے جمعہ کی اذان کے بعد کمائی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بس اذان ہو گئی جمعہ کی، اذان ہو گئی جمعہ کی، اور ایک آدمی نے اس کے بعد تجارت کی، سودا بیچا، خریدا، جو کچھ بھی کیا، تو اس سے آنے والی کمائی جائز ہوئی کہ ناجائز؟ اس پر فتویٰ یہ ہے کہ کمائی تو جائز ہے، لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے یہ منع ہے. کہ پیسہ آیا، آپ نے سامان بیچا، پیسہ لے لیا، پیسے سے پروفٹ بھی ہوا، وہ پیسہ جائز ہے. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کمائی کو صدقہ کر دیا جائے جو اذان کے بعد ہوا ہے، لیکن وہ تقوی ہے. فتویٰ یہ ہے کہ وہ کمائی جائز ہے. پوچھا گیا واٹس ایپ پر بہت سے لوگ اپنی آئیکن میں اپنی تصویر لگا لیتے ہیں اور بہنیں بھی اپنی تصویریں لگاتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بہنوں کو قطعی اپنی تصویر واٹس ایپ پر نہیں لگانی چاہیے. بے پردگی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اپنی تصویر لگائے، کیونکہ آپ جب کسی کو واٹس ایپ کریں گی تو وہ تصویر بھی کیا ہے، ساتھ میں جائے گی. لہذا عورتوں کو کم سے کم ضرور اس کا پرہیز کرنا چاہیے کہ اپنی تصویر نہ بھیجیں. مردوں کو بھی بلا ضرورت اپنی تصویر نہ رکھیں. بہت ضروری ہو تب ایک بات الگ ہے، لیکن محض شو بازی میں قطعی مرد بھی نہ رکھیں. پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھیں، اگر نماز پڑھنے والا اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو الجھن ہے، اور جب اس کو پڑھ لیا اپنے وقت پر تو اس کو اطمینان ہو گیا. یہ اطمینان ہونے کا مطلب ہی آپ کو نماز سے ٹھنڈک مل رہی ہے. اور اگر نماز چھوٹ گئی، کچھ بھی پرواہ نہیں، کہہ رہے ہیں جب جی چاہے گا پڑھ لیں گے، قضا کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی احساس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ کی نماز ادا تو ہو رہی ہے لیکن قبول ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. نماز کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد، یہ میں نے آپ کو ایک معیار بتایا کہ چھوٹنے پر کہ اب جا رہا ہے ٹائم، نہیں پڑھ پا رہے ہیں، فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، الجھن ہو، اور جب پڑھ لیں تو اندر سے دل مطمئن ہو جائے. یہی معنی ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بغیر میانی والے لباس میں نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے عورتیں اگر ساڑی پہنے ہیں اور ساڑی میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں نماز نہیں ہوگی، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ انہیں تو پوچھنا چاہیے تھا مولانا صاحب سے جنہوں نے کہا ہے کہ تم لنگی پہن کر نماز پڑھتے ہو، لنگی میں کتنی میانی ہوتی ہے؟ اگر میانی شرط ہے تو پھر لنگی پر بھی نماز نہیں ہوگی، تو میانی شرط نہیں، نماز میں سطر کا ڈھکنا شرط ہے۔ سطر کا آپ کسی طریقے سے بھی ڈھانک لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ ساڑی کے اوپر جو بلاؤز ہوتا ہے، وہ بلاؤز چونکہ 3 لحاظ سے غلط ہوتا ہے۔ نمبر 1، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، بدن چھلکتا ہے۔ نمبر 2، ٹائٹ ہوتا ہے، بدن کا شیپ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، چھوٹا ہوتا ہے اور سطر کھلا ہوتا ہے۔ تو بیک وقت تینوں حرمت بلاؤز میں پائی جاتی ہے، اسی لیے بلاؤز کو جو لفظ ہے یہ بلا وجہ سے بنا ہے۔ بلا وجہ مطلب یہ ایسا لباس ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ ہے، اسی لیے وہاں سے نکلا ہوا لفظ بھی ہے بلاؤز ہے۔ تو بلاؤز کی بات آپ نے نہیں پوچھی ہے، ساری کی ڈائریکٹ بات پوچھی ہے، اور وہ بھی میانی، تو میانی شرط نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات دونوں اپنے ٹارگٹ، اپنا مقصد بنائے ہوئے، ان کا حل کیا ہے؟ مطلب بریلوی اور دیوبندی مسئلے کا 2 بنیادی حل ہو سکتا ہے۔ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، جس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے لے لی جائے، سب سے بہترین مسئلے کا حل ہے۔ نمبر 2، آپ یہ سوچیں کہ دونوں اپنے ٹارگٹ کو، اپنی باتوں کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر بریلوی عالم جو تقریریں کر رہا ہے، اگر وہ تقریریں اس انداز میں کرنا چھوڑ دیں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر بی جے پی سے یہ کہہ دیا جائے، سرکار سے، کہ آپ نفرتی باتیں، نفرتی قانون نہ بنائیں، تو نفرتی قانون بنا کر کے ہی انہوں نے ستہ حاصل کی ہے، ستہ کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہذا ایسے ہی بریلوی عالم جو یہ دیوبندیوں کے خلاف بولنا، گالیاں دینا اور مختلف قسم کے ڈی جے میں جائز قرار دے دینا یا اس میں شامل ہو جانا، ان چیزوں کو اگر وہ بند کر دیں گے تو پھر ان کا وجود کیا ہو جائے گا؟ خطرے میں پڑ جائے گا، ان کی پہچان ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ پوچھا کہ ایک صاحب کا مکان بنا ہوا ہے اور اپنے سامنے گھر کے خالی جگہ ہے، گرچہ وہ ان کی نہیں ہے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے کمرہ بنا لینا یا راستہ میں اپنی سیڑھیوں کو آگے کر لینا، یہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں، کسی آدمی کو ستانا، آپ کی وجہ سے کسی آدمی کو تکلیف ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لہذا اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نکاح میں اگر بغیر داڑھی والا شخص گواہ بن جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بغیر داڑھی والے کا جب نکاح ہو جاتا ہے بابو، تو بغیر داڑھی والا اگر گواہ بن گیا تو اس کی گواہی بھی ہو جائے گی، اور جس نے بھی یہ بات کہی ہے جہالت کی بنیاد پر کہی ہے۔ مسئلہ چونکہ نیم حکیم خطرے جان والی بات ہے، اور نیم حکیم جیسے خطرے جان ہوتا ہے ایسے نیم ملا خطرے ایمان ہوتا ہے، تو وہ اپنا دیتے رہتے ہیں فتویٰ، مفت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نواقض وضو کو توڑنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں، وہاں پر اونٹ کے گوشت کا ذکر نہیں ہے، لہذا اونٹ کے گوشت کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جو حدیث ہے کہ وضو کر لو اونٹ کے گوشت کے کھانے پر، صحیح حدیث ہے وہ، اس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ وضو کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کلی کرنے کے معنی میں بھی لیتے تھے، لہذا اس حدیث کی وہ تعویل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ وضو کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، لہذا دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر میں اگر جوان بیٹے اور بیٹی ہوں تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بلی اور بلہ نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ اس سے جن آتے ہیں گھر میں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جن ہر اس گھر میں جاتے ہیں جہاں پر شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں،
शैतानी हरकतें नहीं होती हैं तो जिन नहीं जाता है। लिहाजा बिल्ली बिल्ला से शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है, पाला जा सकता है। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, एक साहब अरबी पढ़ना जानते हैं और उर्दू पढ़ना भी जानते हैं। इस बुनियाद पर वो रोजाना कुरान करीम जो पढ़ते हैं वो उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। एक दूसरे साहब कह रहे हैं कि तर्जुमा पढ़ना नाजायज है, तर्जुमा पढ़ने से आदमी गुमराह हो जाता है, लिहाजा तुमको तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए। गुमराह की बात कहें या ना कहें, मैं पूछना चाहता हूं तर्जुमा किया गया है किसके लिए? तर्जुमा आवाम के लिए किया गया है। तो जो भी हमारे अकाबिरीन ने जिस जबान में भी तर्जुमा किया है उनका मकसद क्या है कि लोग कुरान मजीद को पढ़ें और जानें कि हमारा अल्लाह क्या कह रहा है। लिहाजा अगर कोई तर्जुमा से कुरान पढ़ता है तो काबिल सताइश है, काबिल मुबारकबाद है, उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ करके दूसरों को समझाने से पहले किसी से समझ लेना चाहिए कि ये बात जो मैं समझाऊं वो सही है या नहीं सही है। अपने तौर पर उसकी तफसीर बयान करना शुरू नहीं कर दे। लेकिन तर्जुमा जहां तक पढ़ने की बात है एकदम पढ़ना चाहिए। जो पढ़ रहा है वो काबिल मुबारकबाद है। पूछा गया है कि एक हदीस है कि जो अपनी दुनिया बनाता है वो अपनी आखिरत बिगाड़ लेता है। इसका क्या मतलब है? क्या हर दुनिया जिसकी बनी हुई है उसकी आखिरत बिगड़ी हुई है? देखें, इस हदीस सही है कि जो अपनी दुनिया बनाता है आखिरत बिगाड़ लेता है। इस हदीस का पहला मफहूम यह है कि उमूमन ऐसा होता है कि जो दुनिया में लग गए हैं, दुनिया बनाने के चक्कर में लगे हैं, वो अपनी आखिरत बिगाड़ लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर वो शख्स जो दुनिया में लगा है उसकी आखिरत बिगड़ गई है। ये माना इस मफहूम इस हदीस का नहीं है। कहा क्यों गया है? इसलिए कहा गया है कि जो दुनिया बनाते हैं वो सबसे पहले फराइज छोड़ते हैं। जो दुनिया बनाते हैं वो हराम और हलाल की तमीज खत्म हो जाती है। कयामत में वो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि पैसा आया कहां से और गया कहां। इस बुनियाद पर कहा गया है कि जो दुनिया बनाता है वो अपनी आखिरत बिगाड़ लेता है। पूछा गया क्या हामिला औरत मेहंदी लगा सकती है? शरई लिहाज से इसमें कोई कबात नहीं है, लगा सकती है। एक साहिबा ने पूछा है कि अगर वालिदैन का खर्च लड़के बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, तो क्या लड़कियों पर भी जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन का खर्चा बर्दाश्त करें? अगर ऐसी सूरत हाल है जैसा कि पूछा गया है और लड़की के पास वो पैसा मौजूद है जिसकी वो मालिक है, शौहर का पैसा नहीं है, उसका अपना जाती पैसा है, चाहे शौहर ने गिफ्ट दिया है, पॉकेट मनी है या उसकी इनकम है, वो जॉब करती है, तो ऐसी लड़की पर वैसी ही जिम्मेदारी आयद हो जाएगी जैसा कि लड़के के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो वालिदैन का खर्चा उठाए। ये कहकर के लड़की नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये कहकर नहीं बच पाएगी कि ये जिम्मेदारी भैया की थी, मुझसे क्या मतलब। आपके वालिदैन हैं, अगर भाई इस लायक नहीं है तो लड़कियों को पूरा वैसे ही संभालना चाहिए अपने वालिदैन को जैसा कि लड़के संभालते हैं। इस्लाम ने पूछा है कि पाकिस्तान के लोग मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोलते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? ये मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायदे आजम बोलते हैं वो सियासी तौर पर बोलते हैं, मजहबी तौर पर नहीं बोलते हैं। मजहब में वो उनको कायदे आजम नहीं मानते हैं, वो सियासी लिहाज से मानते हैं। लिहाजा सियासी लिहाज से वो कायदे आजम होंगे। जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी हैं, ऐसे ही उनके यहाँ वो कायदे आजम है, सियासी लिहाज से, मजहबी लिहाज से नहीं है। पूछा गया बीवी के इंतकाल के बाद वो अपने शौहर के लिए गैर महरम क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखें, बीवी बनी कैसे है? एक बोल से बीवी बनी है कि मैंने इसको कबूल किया, ठीक है। ये बोल खत्म कब होता है? एक बोल बोल दिया जाए, कोई आदमी अपनी बीवी से कह दे कि मैंने तुमको तलाक दिया, तो वो जो बीवी महरम थी वो गैर महरम हो गई, क्योंकि तलाक निकाह जो था जिसकी वजह से महरम बनी थी, निकाह क्या हो गया? खत्म हो गया। खुला हो गया, निकाह खत्म हो गया। मौत हो गई, निकाह खत्म हो गया। जब निकाह खत्म होना वजह है, यही लॉजिक है कि निकाह खत्म हो जाता है, लिहाजा वो गैर महरम हो जाती है। अगर उसकी बीवी निकाह मरने के बाद भी माना जाए
تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، تو بقول آپ کے ابھی چاروں مانی جائیں گے، ورنہ وہ چوتھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ 5ویں ہو جائے گی. لہذا بیوی موت کی وجہ سے نکاح سے الگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے وہ غیر محرم ہو گئی ہے. پوچھا گیا اگر کوئی اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ فیوچر ٹینس ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، بھوش کال بتایا جا رہا ہے. میں دے دوں گا، یہ ایسے وہ 50 مرتبہ بولے یا 10 مرتبہ بولے یا 3 مرتبہ بولے، بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے کہا دے دوں گا. ٹھیک ہے، جب دے دوں گا، جب دے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن دے دوں گا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. پوچھا گیا اگر بیوی کمائی کر رہی ہے تو کیا شوہر اس کی کمائی کھا سکتا ہے؟ اگر بیوی اپنے شوہر کو کھلا رہی ہے تو کھا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شوہر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم کما رہی ہو لہذا تم میرا خرچہ اٹھاؤ اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھاؤ. ایسا کوئی بھی شوہر بیوی پر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. وہ کھلا دے تو آپ کا اس کا شکریہ ادا کرے، نہیں دے تو آپ ناراض نہیں ہو، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. یہ باتیں آپ سے کرنی چاہتی تھی. واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.